اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، عمل کتنا بھی کر لیں، غور سے سنو، عمل کتنا بھی کر لیں، اگر اس عمل میں توحید نہیں ہے وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ بغیر توحید کے کیا جانے والا عمل کبھی قبول نہیں ہوگا۔ آپ کتنی ہزار رکعتیں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کون کون سے اعمال کر رہے ہیں، اگر تمہارے اعمال میں عمل میں توحید نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دلیل آپ میں سے اکثر حضرات الحمدللہ جانتے ہیں، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی سے سوال کیا۔ سوال اس طریقے سے ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان، اما عائشہ نے پوچھا ابن جدعان ایک آدمی تھا، کان فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں، یصل الرحم، رشتوں کو جوڑتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ رشتوں کو جوڑتا۔ ویطعم المسکین، غریب کو مسکین کو کھانا کھلاتا۔ فہل ذلک نافعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشتہ جوڑنا، یہ مسکین کو کھانا کھلانا کیا اسے نفع پہنچائے گا؟ کیا یہ عمل کا اسے فائدہ پہنچے گا؟ اللہ کے نبی کیا یہ چیز حل ذالک نافعہ؟ میرے نبی کا جواب سن لیجئے، لا ينفع، نہیں نفع پہنچے گا، نہیں نفع پہنچے گا۔ اس عمل، وہ عمل جس میں توحید نہیں ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں نہیں نفع پہنچے گا؟ انہ لم یکن یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، رواہ الامام مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس لیے نفع نہیں پہنچے گا۔ ایک دن بھی ابن جدعان نے یہ جملہ نہیں کہا، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو تو معاف کر دے روز قیامت۔ اگر اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، عمل اس کا قبول نہیں ہوگا۔ بہت ساری چیزیں آج دنیا کو ایک چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہم مسلمانوں، میں اس منچ سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ وہ چیز ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ جانتے ہیں کیا ہے چیز؟ امن، سکون، اطمینان۔ اس لیے کہ دشمن کی کوششیں الگ ہیں، ان کی پلاننگز الگ چل رہی ہیں، آپ جانتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آج دنیا کو اور خاص طور سے ہمیں امن کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور امن کیسے ملے گا؟ لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری پلاننگز دیتے ہیں۔ میں اللہ نے جو کہا قرآن میں امن اگر آئے گا تو کیسے آئے گا، میں اللہ کا کلام پڑھ کر تمہیں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی، قرآن مجید میں اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایک سوال ہے میرا، جواب دیں گے؟ اللہ کے اس کلام پر یقین ہے؟ اللہ کے اس کلام پر یقین ہے؟ پوچھنا ہی بڑا گناہ ہے۔ جی، پوچھنا ہی، میں بس سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ اولئک لہم الامن، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، میرے رب کا یہ وعدہ ہے، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کو امن ملے گا، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے کہا امن ضرور ملے گا۔ یہ آیت سمجھ میں آئی آپ کے؟ آیت سمجھ میں آئی؟ آپ پوچھیں گے ہی 20 منٹ ٹائم کے کو ویسٹ کر رہے ہیں، بول کر ختم کرو آپ۔ جی، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ نے نبی سے پوچھا اینا لم یظلم، یا رسول اللہ، اے میرے نبی ہم میں کون ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ میرے نبی نے بڑا اچھا جواب دیا، الم تسمعوا قول الرجل الصالح، کیا تم نے نیک آدمی کی بات نہیں سنی؟ لقمان علیہ السلام نے جو کہا اپنے بچے سے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جو آدمی شرک سے دور رہے گا امن اس کو ملے گا، جو آدمی توحید پر قائم رہے گا امن اس کو ملے گا۔